مروان کے دربار میں ایک عورت آئی۔ اس نے کہا، اے خلیفہ، مجھ پر ظلم ہوا، مجھے میرا حق دلوائیے۔ مروان نے اس پر ایک نظر ڈالی، پھر بولا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ تو عورت نے کہا، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ مروان کو سن کر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ یہ عورت کسی عام آدمی پر الزام نہیں لگا رہی تھی۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، 10 مبشرہ میں سے ایک تھے، یعنی ان 10 خوش نصیب انسانوں میں سے ایک جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو مروان نے کہا، کیا کہا تم نے؟ تم پر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا ہے؟ تو عورت نے کہا، جی ہاں، میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا۔ تو مروان نے کہا، انہوں نے تم پر کیا ظلم کیا ہے؟ تو عورت جھٹ سے بولی، انہوں نے میری زمین دبا لی ہے۔ مروان نے مجبور ہو کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا بھیجا۔ آپ مروان کے دربار میں پہنچے، عورت کا الزام سنا، پھر فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اگر کسی شخص نے اس دنیا میں کسی کی بال بھر بھی جگہ دبا لی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ یہ سن کر مروان نے کہا، اللہ کی قسم، میں آپ سے اور سوال نہیں پوچھ سکتا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور اس کی اسی زمین پر اسے موت دے جس کا یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اپنے ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے تھے کہ وہ عورت اندھی ہو گئی اور وہیں چکر کھا کھا کر گرنے لگی اور کہنے لگی، اے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، آپ کو خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دیں۔ جس جگہ اس کی زمین تھی اس میں ایک کنواں بھی تھا۔ آخر ایک دن وہ آ ہی گیا جب وہ چکر کھا کھا کر اسی کنویں میں گر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ کسی نے نہ اسے کنویں سے نکالا اور نہ اس کے کفن دفن کرنے کو ضرورت سمجھا۔ یہ تھا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے کا انجام۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل کوئی بھی منہ اٹھا کر کسی بھی صحابی کے بارے میں الٹا بولنا شروع کر دیتا ہے اور ان کی سزا لکھ دی جا چکی ہے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ انہیں دنیا میں دے یا آخرت میں۔ تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی کوئی عبادت کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا اور دعا کرنا، اللہ ہمیں اور آپ کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی موت دے، آمین۔ زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی موت دے، آمین۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ سننا چاہتے ہیں، اپنی قیمتی کمنٹ کا اظہار ضرور کیجیے گا۔